اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ 8واں رکوع ہے پہلے پارے کا۔ اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس مضمون میں یہودیوں کے مکر و فریب، چالیں، شرارتیں، عذر، بہانے، یہ ساری چیزیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیش کی جائیں گی، اور آج امت مسلمہ میں یہی خرابیاں موجود ہیں، عمل نہ کرنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دینا۔ لہذا اس رکوع کو ہم اس اینگل سے دیکھیں گے کہ یہود کو جو بات کہی گئی تھی انہوں نے اس کو نہیں مانا اور اس کا کیسے انکار کیا، اور اس کے انکار میں انہوں نے کون سا بہانہ لگایا، کون سا عذر پیش کیا۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق تم جان چکے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حد تجاوز کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا واسطے ان کے، کونو ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ ذلیل و خوار بندر۔ یہودیوں کے لیے ایک دن عبادت کا مقرر تھا، اور وہ ہفتے کا دن تھا۔ جیسے ہمارے ہاں جمعے کا ایک دن ہے، اس میں نماز جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار حرام، اور وہ جمعہ جو باقی دنوں کے اندر سردار ہے، دنوں کا سردار ہے، ظاہر بات ہے سارے لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہمارے لیے وہ ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ اس ٹائم میں آپ نے کاروبار نہیں کرنا، اسی طرح یہود میں یعنی بنی اسرائیل میں وہ ایک دن مقرر تھا ہفتے کا، اور اس میں انہوں نے روزی نہیں کمانی اور خالصتاً عبادت کرنی تھی۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو ایک واقعے کے طور پر پیش کیا، اور وہ واقعہ تھا کہ ایک بستی تھی، وہ جھیل کے کنارے، اور ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اور یہ واقعہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو واقعہ ہے تقریباً 700 ساڑھے 700 سال پہلے کا ہے۔ اور یہ جو بستی جھیل کے کنارے تھی، اس کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور یہ مچھلیاں پکڑتے، ان پر ہفتے کے روز پابندی تھی کہ آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس دن آپ نے سارا دن عبادت کرنی ہے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، جیسے ہمارے رمضان شریف کے روزے ہوتے ہیں، سحری کے وقت کھایا اور افطاری کی، سارا دن عبادت ہی تو ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کی یاد ہے، نہ بے ایمانی کرنی، نہ جھوٹ بولنا، نہ گالیاں نکالنی، نہ کم تولنا، نہ ذخیرہ اندوزی کرنی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جیسے ہمارے لیے پورا ایک ماہ ہے، ویسے ان کے لیے ایک دن رکھا،
اس پر بھی جو انہوں نے ہیلا اور بہانہ لگایا اس حکم کی عدولی کرنے کے لیے، حکم کی عدولی یعنی حکم نہ ماننے کا جو بہانہ لگایا انہوں نے، وہ ہفتے کے روز اس جھیل سے، اس تالاب سے اپنے اپنے گھروں کو انہوں نے نالیاں بنا لی اور گھر میں کنواں بنا لیا۔ ہفتے کے روز وہ جو بند لگا ہوتا تھا اس کو کھول دیتے، اور ہفتے کے روز پانی جو تھا ان کے گھروں میں آ جاتا، اور اس میں وہ مچھلیاں جو تھیں وہ پھدکتی چلی آتی۔ تو شام کو وہاں جا کر بند لگا دیتے، اور پھر ہفتے کے روز نہیں بلکہ پھر اتوار کے روز اس مچھلی کو پکڑتے۔ ایسا انہوں نے ایک چال بازی، ان کا مکر و فریب اور ہیلا، حجت ایسی کی۔ ہم نے ہفتے والے دن تو کچھ نہیں کیا، صرف ایک بند جو تھا وہ لگایا اور شام کو بند کر دیا، ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں آتی تھیں، اور وہ مچھلیاں پھدکتی چلی آ رہی ہوتی تھیں، پھدکتی ان کے گھروں میں چلی جاتی۔ اب باقی دن ان کی مچھلیاں نہیں آتی تھیں، سارا دن بیٹھتے، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بیان کیا ہے قرآن نے، آیت نمبر 163 میں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے بستی والوں کے بارے میں، اللہ تھی وہ بستی، کانت تھی، حاضرتاً موجود، دریا کے قریب، اذ یعدون فی السبت، جب وہ ان سے وعدہ لیا جاتا، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعاً و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، جب آتی ان کے پاس حیتانہم یومن، حیتانہم ان کی مچھلیاں ہفتے والے دن، شرعاً پھدکتے، و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جس دن ہفتے والا دن نہ ہوتا، لا تأتیہم نہیں وہ آتی ان کے پاس۔ گویا ہفتے والے دن مچھلیاں شرعاً آتی، پھدکتی آتی، اور باقی جو ہفتے والے دن نہ ہوتے اس کے علاوہ وہ ان کے پاس نہ آتی۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم آزماتے ہیں بسبب اس کے کہ وہ تھے نافرمان۔ اب نافرمان جو قوم تھی اس کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لی۔ اللہ اکبر۔ یہ کذالک جو ہے آپ قرآن مجید دیکھیں گے، اس کے شروع میں بھی 3 نقطے ہیں اور آخر میں بھی 3 نقطے ہیں، اور یہ 3 نقطے جو ہوتے ہیں یہ اس طرح سے بنے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں جو آیت آتی ہے یا لفظ آتا ہے اس کا تعلق پچھلی عبارت سے بھی ہوتا ہے اور اگلی عبارت سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں اس کا اسی طرح دیکھیں، جس کو ہم موانقہ کہتے ہیں، یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک، جس دن ہفتے والا دن نہیں ہوتا نہیں وہ آتی، اسی طرح، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اور اسی طرح ہم آزماتے ہیں جو قوم نافرمانی کرتی تھی، ہم اس کو اس طرح سے آزماتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آزمائش کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور آزمائش ہی ہے اس دنیا میں۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو بالکل اسی طرح اس نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آزمایا۔ دیکھیے اس آزمائش میں ایک واقعہ ہے پورا، اور اس واقعے کے اندر امت کی تربیت بھی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی کہ ان کے لیے ایک ہفتے کا دن تھا جس دن انہوں نے عبادت ہی کرنی تھی، اور اسی طرح امت مسلمہ کے لیے وہ ایک جمعے کا دن ٹھہرا، اور وہ جمعے کا ایک وقت ٹھہرا،
لیکن اگر ہم اس کو ایک بادی و نظر میں دیکھیں تو اس سے جو سبق ہے کہ جب اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ ہوا، تو آپ کے سارے کاروبار جو ہیں وہ اسی درجے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، چلیں مسجد میں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور شیطان انسان کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے، اور یہ بھی ایک امتحان کا درجہ رکھتی ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے جو دیکھا کہ اس قوم سے جو امتحان لیا گیا وہ ہفتے والا دن تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ساری قوم کو اس بات کا علم تھا کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے یہ ہمارے لیے بطور امتحان ہے اور یہ ہماری عبادت کا دن ہے۔ اگر یہ ہم اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ معاف کرے گا، ہمارے گناہ معاف کرے گا اور ہمیں سرخرو کرے گا۔ تو جزاک اللہ خیر، آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی تھا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو جائے اس حوالے سے تو آپ ضرور اپنے کمنٹس میں لکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔